ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ دکان سے آمدن آتی تھی، اس سے گھر چلتا تھا۔ اب والد ہو گیا ہے فوت، تو کیا یہ کاروبار اس میں ان 4 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کو حصہ ملے گا، یا یہ صرف بیٹوں کا حصہ ہے، بیٹیوں کا نہیں ہے؟ محترم ناظرین کرام، اس کاروبار میں سے اس کی بیوہ کا بھی حصہ ہے، اس کے 4 بیٹوں کا بھی ہے، اور 3 بیٹیوں کا بھی ہے، سب کا حصہ ہے۔ کاروبار کی کل مالیت لگا لی جائے گی کہ یہ اتنی مالیت کا کاروبار ہے جو ہمارے والد صاحب چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس مالیت کو 8 پر تقسیم کریں گے تو بیوہ کا حصہ نکل آئے گا، وہ مستقل اس کا حصہ ہے۔ اور جتنے وہ 4 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں، 11 پر اس کو تقسیم کریں گے۔ جو 11 پر تقسیم کرنے سے حصہ جواب آئے گا نا، وہ ہر بیٹی کا حصہ ہوگا، اور اس کو ڈبل کر دیں گے جواب کو تو ہر بیٹے کا حصہ بن جائے گا۔ اس طرح کاروبار کی مالیت بھی تقسیم ہوگی۔ اگر کاروبار بچے کرتے رہتے ہیں، چونکہ عام طور پر بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، بچے کاروبار کرتے رہتے ہیں، ان بچیوں کا بھی حصہ ہے اور ان کی ماں کا بھی حصہ ہے، کیونکہ وہ سارا کاروبار تو چلا رہے ہیں جو باپ نے چھوڑا ہے، اور اس میں بچیوں کا بھی حصہ ہے اور اس میں بیوہ کا بھی حصہ ہے، وہ صرف بیٹوں کا نہیں رہتا۔ اور اگر بیٹے اپنی والدہ کو دیتے ہیں یا اپنی بہنوں کو دیتے ہیں تو ان پر احسان نہیں کرتے، وہ بھی اس کاروبار کے اندر شریک ہے، حصے دار ہیں۔ وہ ماں بھی حصے دار ہے، اس کا بھی حصہ موجود ہے اس کاروبار میں، اور بہنوں کا بھی حصہ موجود ہے۔ وہ تینوں بہنوں کو اور ماں کو، سب کو ان کا حصہ جتنا جتنا بنتا ہے ہر مہینے منافع حساب کر کے ان کو دینا چاہیے، اور 4 بھائی وہ اس منافع کو برابر برابر آپس میں تقسیم کریں گے۔ یہ نہیں کہ ایک بھائی عیاشی کرتا رہے اور دوسرے بھائیوں کو جو ہے نا وہ دے ہی نہ، جبکہ سارے ٹائم دیں، کاروبار میں سارے ٹائم دیتے ہیں، اور کوئی بندہ بھی کاروبار میں ٹائم دینے سے جو ہے نا وہ کوتاہی نہیں کرتا۔ تو جب سارے کاروبار میں ٹائم بھی دے رہے ہیں تو پھر جتنی بھی آمدن آتی ہے وہ ایک زیادہ استعمال کرے، دوسرا کم استعمال کرے، ایک کو زیادہ، ایک کے ہاتھ میں کنٹرول ہو، وہ زیادہ لیتا جائے اور دوسروں کو تھوڑا دیتا جائے، یہ ظلم ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کا حق کھا رہا ہے، اپنی بہنوں کا بھی حق کھا رہا ہے، وہ حرام کھا رہا ہے اور حرام کھلا رہا ہے اپنے بچوں کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کو پوری آمدن کو، جو باپ کے کاروبار کی آمدن ہے، اس آمدن کو ماہانہ تقسیم کرنا ہے تو ماہانہ کے حساب سے، 6 ماہ کے بعد تقسیم کرنا ہے، 6 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد تقسیم کرنا ہے اس کے حساب سے، سال بعد کرنا ہے اس کے حساب سے، سب کا اخراجات جو ہے نا وہ نکال کر سب کو برابر برابر دیا جائے گا۔ جب وہ برابر حصہ ہے ہر بیٹے کا تو ہر بیٹے کو برابر لینا چاہیے۔ جس کے پاس اختیار ہے وہ زیادہ استعمال کرے گا تو وہ حق تلفی بھی کرے گا، اپنی جان پر بھی ظلم کرے گا، بھائیوں پر بھی ظلم کرے گا، اور اپنی عاقبت بھی خراب کرے گا۔ قیامت کے دن اس کو اس کے بدلے میں ان کو ان کی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو یہ معاملہ بڑا حساس ہے، اور اس سے جو ہے نا دلوں میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں سگے بھائیوں میں، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہونا بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جس کا جتنا حصہ اللہ نے بنا دیا نا، اس کا خوشی سے اس کا اتنا حصہ اس کو ملنا چاہیے۔ اس میں کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی زیادہ محنت کرتا ہو، کوئی کم محنت کرتا ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنا اپنا الگ بنا کے جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے بیٹھ جائے۔ اب وہ سب کا حصہ ہو چکا ہے، سب کو ان کے حصوں کے برابر منافع میں بھی شریک کرنا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔